علی ملیں گے نا دامن بچائیے ہر جالی ملیں گے نا دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے محراب میں علی ہیں درود پڑھ دیں محمد جب کا گناہ شاہ امم نے بخشا اور گردوں سے ندائی کے اے پیارے حسین گردوں سے ندائی کے اے حسین بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا جب سورہ فاتحہ جب کہ اسیروں کا کارواں یا وطن میں جب کہ اسیروں کا کارواں یا نبی کے روضے پہ سجادے ناتواں اتر کے ناک سے
سے با چشم خون چکا حرم کے ساتھ یہ کرتا ہوا مدینے دل برے زہرا کا سر اتار لیا ارے ہمارے باپ کو فوج شکین مار ہمارے باپ کو فوج شکین مار ہمارے سامنے مارے گئے ہمارے سامنے قاسم نے کھائے تھے وہ ہمارے سامنے بھیجا ہوئے علی اکبر ہمارے سامنے عباس ہو گئے ہمارا قافلہ بحرے بلا میں ڈوب گیا ارے جہاز آل نبی کربلا میں ڈوب جہاز آل نبی کربلا میں ڈوب گیا ہائے ہوا جو روزے میں داخل وہ قافلہ گرے مزار مبارک پہ آپ دے اٹھا کے ہاتھ یہ فریاد کی بنا لو ارے تباہی آ گئی ہم بے قصوں پہ یتیم ہو کے یہ ناشاد کام آیا ہے ارے بدر کو کھو کے وطن میں غلام آیا ہے گئی لحد پہ پھر اس طرح زینب مخزوم کے ایک ہاتھ میں شہکا اور ایک ہاتھ میں حضرت کا جامع زباں پہ مرثیہ جس کا یہ جان گزار مظلوم یزید نے ہمیں لوٹا دہائی ہے ارے بہن شہیدی کے مجر کو آئی ہے بہن شہیدی کے مجر کو آئی ہے حسین بھائی کو ہم کربلا میں چھوڑائے علی کے لال کو دہشت بلا میں یتیم فاطمہ کو نینوا میں چھوڑائے تمہارے چاند کو خاک شفا میں چھوڑا یہ باد قتل عجب تفریقہ پڑا لالا ارے گڑا بدل کہیں اور سر کہیں گڑا گڑا بدل کہیں اور سر کہیں گڑا پکاری کوٹ کے چھاتی یہ بانوئے ناشاد ارے جگر خراش بی بی حسین کے رودا میں بیوہ ہو گئی زہرا کا گھر ہوا
کن میں بے باقی کوئی بجو سجا عجیب حادثہ ہم پر گزر گیا صغرا ارے پسر بھی مر گئے وارث بھی مر گیا وطن میں جب کہ اسیروں کا کارواں آیا میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بے جان لب دریا آنکھ بھرے کبھی اکبر کو نہ دیکھا جس نے اس نے لپٹا ہوا برچھی میں کلیجا دیکھا آنکھ سجا ہاتھ سجا دینے آنکھوں پہ سکینہ کے رکھے پانی پیتا ہوا جب شاہ
گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرے خلق میں اور کہتی تھی زینب مضطر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں اوریاں سر زہرا دیکھا اور تیر کا زخم کہاں یاد رہا صغر کو ماں کو جب شام میں کھاتے ہوئے پتھر دیکھا میردا خلق نے اسے بیوی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان تمام کو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وفرقان الحميد وقوله له بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام ازا کے آخری 3 دن اور رضا بھائی انتہائی اخلاص کے ساتھ ہر سال اس فرش ادا کو ایام ادا کی آخری مجلسوں کے موضوع پر گفتگو میری اگلی مجلسوں میں ہوگی، لیکن جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ مریم کی ہے اور آیت کا نمبر ہے 58. لمبی آیت، اس کا ایک ٹکڑا لیا، لیکن ٹکڑا لیتے ہوئے اس بات کا خیال ہے کہ اس ٹکڑے سے مقصد کے ٹکڑے نہ ہوں بلکہ مقصد کی بقا باقی رہے، اس کی اہمیت باقی رہے. کئی مرتبہ لوگ چھوٹے ٹکڑے لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو قرآن سے ہے. آج کل کا زمانہ دیکھیں چھوٹی سی کلپ ہوتی کسی کی گئی اس کے بعد مسئلے ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتی ہے. تمام چیزوں کا بہت خیال کریں. لیکن یہاں جو آیت کی ہے نا میں اس میں قرآن مجید کے انبیاء ہیں اور آل ابراہیم ہیں، تمام کے تمام اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ، ٹھیک ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، خروا سجدا و بکیا، جھک جاتے ہیں روتے ہوئے سجدے. ایک بات نہیں ہے آیات رحمان کی تلاوت ہو اور وہ سجدے میں چلے جاتے، لیکن جانتے ہیں سجدہ نماز کی ہے. جو رہ رہی ہے اور آسان کر دے بس دیکھو سجدہ نماز کی میرا نہیں اور آسان کر دے. معراج بتا دیں تاکہ سجدہ سمجھ میں، معراج بتا دیں تاکہ سجدہ سمجھ میں آ جائے. اور اگر سجدہ نماز کی معراج ہے تو سجدے کی معراج بتا دیں آپ کو کہ کیا ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے یہ بات تو طے ہو گئی کہ روتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے. دیکھیے رسول خدا کو خدا نے معراج پر بلایا. اب جب معراج پر بلایا تو اس کا تذکرہ قرآن نے کچھ اس طرح سے کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک و پاکیزہ ہے اللہ کی ذات کہ جس نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے بلایا مسجد اقصی کی طرف، اور اس سفر کو قرآن مجید نے برکتوں کا سفر قرار دیا، معراج قرار دیا. ایک جملہ کہیں قرآن نے عبد کہا ہے. یاد نہیں جب کوئی جھکتا ہے تو معراج ملتی ہے، جو سر اٹھاتا ہے اسے معراج نہیں ملتی. معراج کا قاعدہ عبدیت رکھا ہے. اور یہ یاد رہے اللہ جو ہے نا عبد کو بلند کر کے صرف معراج میں نہیں بلاتا ہے بلکہ عبد کو بلندی اپنی نماز میں بھی دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیے گا کہ رسالت کی گواہی آپ بعد میں دیتے ہیں، عبدیت کی گواہی پہلے دیتے ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. عزیزوں پہلے رسول کہتے تھا
لیکن پہلے رسول نے ہی گواہی دینی ہے. یہ یاد ہے اگر ہماری اور آپ کی بنائی نماز ہوتی نا خدا کی قسم ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی نماز ہوتی نا تو ہم پہلے گواہی دیتے رسول ہیں. لیکن چونکہ بتائی ہوئی اللہ کی ہے, سکھائی ہوئی نبی کی ہے, بچائی ہوئی اہل بیت کی ہے. کاش نماز کا سمجھ آتا, بتائی ہوئی نماز مکمل یہی ہے, بتائی ہوئی اللہ کی ہے, سکھائی ہوئی نبی کی ہے, بچائی ہوئی اہل بیت کی ہے. اچھا اگر نہ ہوتا تو چوتھے امام سے جب کسی نے پوچھا کہ کربلا میں جیتا کون, کربلا کا فاتح کون, تو آپ نے یہ نہیں کہا میرا بابا فاتح, یہ نہیں کہا کہ یزید ہار گیا, یہ نہیں کہا کہ حسین جیت گئے, یہ نہیں کہا کہ بنی ہاشم کامیاب ہوئے, یہ نہیں کہا کہ بنی امیہ ناکام ہو گئے, یہ نہیں کہا میرا خاندان جیتا, یہ نہیں کہا کہ یزید ہار گیا, بلکہ آپ نے کہا اگر نمازیں باقی ہیں تو ہم جیتے ہیں, اگر سجدے باقی ہیں تو ہم جیتے ہیں, اگر اذانیں باقی ہیں تو ہم جیتے ہیں. بس سید سجاد نے جو سید الساجدین بھی ہے, زین العابدین بھی ہے, اس نے بتا دیا کہ اگر اعلان فتح حسینی کرنا ہے تو نماز کی صفوں کو بھی قائم کرنا ہے, گلدستہ اذان کو بھی آباد کرنا ہے, گلدستہ اذان کو بھی آباد کرنا ہے, سجدے بھی آباد کرنے ہیں, نمازیں بھی. اچھا لیکن یہ یاد رہے نماز تو یہاں بھی پڑھی جا رہی تھی, وہاں بھی پڑھی جا رہی. میں اکثر یہاں بھی اس جملے کے بعد آگے بڑھ جاتا ہوں دوسرے نکات کی طرف, لیکن آج اس مسئلے کو بھی حل کر دوں. نماز تو یہ لشکر بھی پڑھ رہا تھا, نماز تو وہ لشکر بھی پڑھ رہا تھا, نماز حسین کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا, نماز یزید کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا, قرآن کی تلاوت یہاں بھی ہو رہی تھی, قرآن کی تلاوت وہاں بھی ہو رہی تھی. لیکن پھر اس کے بعد میرے مولا کیوں کہہ رہے ہیں وہ نماز کو مٹانا تو چاہتا تھا, اس نماز کو مٹانا چاہتا تھا جس نماز کو محمد نے بتایا, اور وہ نماز کے جس میں ولایت امیر المومنین بھی ہو, رسالت رسول اللہ بھی ہو, درود و سلام اہل بیت پر بھی, وہ نماز کہ جس نماز کے اندر آپ اندازہ لگائیں, جس نماز کے اندر آپ اندازہ لگائیں کیا ہے. علی بن ابی طالب ہے, 19 رمضان ہے, آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں, آپ کے سر کے اوپر ضربت لگتی. نماز یہی تو ہے. نماز کی حفاظت کس نے کی ہے؟ نماز پر جب بھی حملہ کیا تو بنی امیہ نے, اور نماز کے اوپر جب بھی وقت آیا تو سر کس نے دیا؟ علی نے دیا ہے, علی کے لال نے دیا. تو پتا چلا یہ یاد رہے نماز سے ہمیں اور آپ کو بچنا نہیں ہے بلکہ نماز کو بچانا. سبحان اللہ. قرآن پہلے میں صلوات پڑھیں گے. ایک اور ایسے بہتر بلند کر صلوات پڑھ لیجیے گا. حسین والی نماز, حقوق کی ادائیگی والی نماز, نافرمانی والی نماز, معصیت والی نماز. اندازہ لگائیں گے, یقین مانیے امام حسین چاہتے نا اور مدینے سے شام تک لشکر کی بھیڑ لگ جاتی. آج تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہر جگہ ہو گیا بھیڑ. حسین چاہتے, یقین مانو خدا کی قسم, حسین صرف اتنا کہتے پر میں نبی کا نواسا ہوں اور آپ اپنی مرضی سے جیسا بھی وہ چلا ہے. مدینے سے نکلے ہیں تو بھی اپنا ہدف بیان کریں, مکے سے نکلے تو بھی اپنا مقصد بیان کریں, کربلا پہنچ رہے تو بھی اپنا مقصد بیان کریں. صبح عاشور ہوتی ہے اپنا مقصد بیان کریں, ظہر عاشور اور عصر عاشور خطبات دیتے امام حسین اپنا مقصد بیان کرے. اب ایک چیز سمجھ میں آئی نا کہ حسین کے پورے سفر میں حسین نے اپنا مقصد اگر بیان کیا تو ہماری مجلسوں میں حسین کا مقصد بیان ہونا چاہیے, ہمارا مقصد ہی بیان ہونا چاہیے. نہیں توجہ ہے, ہم اپنا مقصد تو بیان کر رہے ہوتے ہیں, حسین کا مقصد کبھی پانی کا مقصد ہے, کبھی سانے کا مقصد ہے, کبھی پڑھنے والے کا مقصد ہے, ہر ایک کا مقصد بیان ہو رہا ہے. حسین کا مقصد کون بیان کرے؟ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے گا. ایک بات ایسے بہتر بلند تر صلوات پڑھیے گا. اصل حسینی بیان ہونا ہے.
اللہ اکبر. بات مقصد حسین کا. ہمارا مقصد، آپ کا مقصد، ان کا مقصد، ان کا مقصد. حسین کا کیا مقصد؟ حسین ہر جگہ ہے. اور اس کی ایک جھلک بتا دوں. امام حسین جب نکلے نا تو امام نے کہا میرے ساتھ وہ نہ آئے جس کی گردن پہ کسی کا حق. میرے ساتھ وہ نہ آئے جو کسی کا مقبول ہے. اگر امام زمانہ آئیں گے تو کیا امام زمانہ کی روش حسین سے ہٹ کے ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا امام زمانہ کی روش حسین کی روش سے ہٹ کے ہوگی؟ علی کی جو روش تھی وہ حسن کی روش ہے، حسن کی جو روش تھی وہ حسین کی روش ہے. امام زمانہ کی جو روش ہے وہی ہوگی جو امام حسین کی روش تھی. اگر امام زمانہ کی وہی روش ہے جو حسین کی روش تھی، یقین مانی ہمارے لیے مشکل ہوگی. اس لشکر میں ہم آ ہی نہیں سکتے. بھیا پتا چلا کہ کچھ نوجوانوں نے پولیس میں اور فوج میں اپلیکیشن دی. ایک صاحب کے والد کا فون ہے ہمارا، ماشاء اللہ مولانا بچہ جو ہے میرا فوج میں ہو گیا، پولیس میں ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ. ہاں آپ کے بیٹے نے بھی تو نہیں ہونا کیا کرنی تھی. جو ایجوکیشن چاہیے تھی ایجوکیشن، ہاں کا ایجوکیشن تو تھی. میں نے کورس جو کرنا تھا کہاں وہ بھی کہیں. اس کے بعد انہیں جو ہائٹ چاہیے تھی وہ ہائٹ نہیں تھی. وہ جو سینہ چاہیے تھا وہ سینہ نہیں تھا. تو پتا چلا کہ اگر دنیا کی کسی سپاہ کے اندر جائے تو اس کے قانون ہوتے ہیں کہ اس کا قد یہ ہو، اس کا قد یہ ہو، اس کا سینہ یہ ہو، اس کی تعلیم یہ ہو. یہ تمام چیزیں اگر کوالیفائی کرے تو وہ اپنی سپاہ میں چنتا ہے. دنیا کی فاسق و فاسق اور فاجر اور باطل حکمراں اپنا سپاہی جب چنے تو اس کا معیار رکھیں. اور امام وقت حسین کا نائب جو مختلف خون امام حسین ہے، وقت کا امام ہے، وہ جب حسین کی کربلا دوبارہ برپا کرے گا تو اس میں کوئی بھی قانون نہیں ہوگا کہ ٹیڑھا بھی چلا ہے، بے دین بھی چلا ہے، فاسق بھی چلا ہے، فاجر بھی چلا ہے، گمراہ بھی چلا ہے، بے نمازی بھی چلا ہے. عزیزو وہ کہے گا آنا چاہتے ہو تو حبیب کی طرح ہونا چاہیے، وہب قلبی کی طرح ہونا چاہیے، سعید کی طرح سے ہونا چاہیے، زہر قین کی طرح سے ہونا چاہیے. عزیزو کربلا کا معیار نہیں بدلے گا. اگر حسین کربلا جیسا ہے تو سپاہی بھی کربلا والے لے. ایک بلند ترین صلوات پڑھے گا. دس محرم کی رات تک جو ہے اور کوالیفائی نہیں ہو پاتا ہے. 10 محرم کی رات تک اور کوالیفائی نہیں ہو پاتا ہے. نہیں کوالیفائی ہونے کے لیے آتا تو کس طرح سے ہے. وہ نظامت ہمارے پاس خطا تو ہر کی ادا دیکھ کر سبھی کر لیں، مگر سلیقے عذر خطا ضروری ہے. آتا تو آنکھیں پٹی. میں پڑھ دیتا ہوں، سننے سے بڑا آسان لگتا ہے. وہ کسی نے کسی زمانے میں ہم سے کہا تھا کہ مولانا یہ انگریزوں کا ایک سوری جو ہے نا وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہنا. اردو میں کبھی کسی سے کہہ دیجیے کہ معاف کر دیں کہنا. جب کوئی چیز بہت بڑھ جاتی ہے تو اس کی اہمیت ہی نہیں رہتی. وہ بات بات پہ سوری کہا جاتا ہے. لہٰذا سوری نے اپنی حیثیت کھو دی ہے. سوری نہیں جملے تک پہنچے آپ نے. سوری نے اپنی ایسی حیثیت کھو دیا. سوری توجہ اللہ اکبر. ویسے تو معاف کرنا نہیں کہہ پاتا. آپ اندازہ لگائیں. اور ایک گنہگار اپنے لیے جب غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد قرآن مجید ہے نا کہ مجرم کس طرح سے لائیں گے کہ ہاتھ جو ہے نا گردن پہ بندھے ہوئے، گردن پہ ہاتھ باندھ کے آنا بتا رہا ہے کہ اور اپنے آپ کو مجرم مانتا ہے. سبحان اللہ. قیامت کے دن جو مجرم آئیں گے نا
मुजरिमों को फरिश्ते उनके गर्दनों पे हाथ बांधते हैं। अपने को मुजरिम मानना ये मुश्किल, मुजरिम मानने के बाद तौबा करना वो मुश्किल, और सजा दे देना अपने आप को, ये और सजा तो दे रहा है, हाँ जिल्लत है वो, लेकिन उसके बाद हाथ बांधता है इसलिए कि अगर अपनी दुनिया बचाने के चक्कर में रहूंगा तो आखिरत चली जाए। तो हौर ने एक फैसला ये कर लिया कि याद रखो, जब भी दुनिया और आखिरत का मामला हो ना, तो दुनिया नहीं बचाई जाती, आखिरत बचाई जाती है। और जो आखिरत बचा लेता है तो वही हुसैन तक पहुंचता है। अगर दुनिया बचा लेता तो याद रखो, आपकी ज़ियारत आशूरा के अंदर ज़ियारत, यकीन मानिए, अगर अपनी दुनिया और बचा रहा होता ना, तो आपकी ज़ियारत आशूरा में जहां नाम यजीद का है, जहां नाम दीगर कातिलाने इमाम हुसैन का, और का नाम हुआ होता। और कितना समझदार था कि एक रात में फैसला कर लिया कि उसने ज़ियारत आशूरा में उस लानत के फिक्रों में अपने लिए जगह नहीं बनाई, बल्कि दुरूद और सलाम के फिक्रों में अपने लिए जगह बनाई। बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे। डेस्टिनी जो चेंज होती है ना, ये डेस्टिनी है ये। बल्कि जुमला और आगे बढ़ के, जो डेस्टिनी का चेंज होना ना, एक जुमला और सुनते हुए चलो। शब कद्र क्या है? शब कद्र क्या है? क्या आपकी तकदीर बदलती है, ऐसे ही नहीं है क्या मौलाना? और शब कद्र जो है, आप भी दुआ कीजिएगा, मेरे 20 साल हो गई शादी को, औलाद नहीं पूछा। शब कद्र औलाद का फैसला। एक साहब आए, 4 बिजनेस शुरू किए, चारों बिजनेस में फेल। मौलाना दुआ कीजिए वो तमाम नुकसानात की तलाफी हो जाए, रिस्क मिल जाए। शब कद्र डेस्टिनी का। एक साहब आए, का लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा, उम्र निकली जा रही है, शब कद्र तब्दील किया। एक साहब आए, किराए के मकान की जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती, अपने घर में जाना चाहता हूं, घर हो जाए, डेस्टिनी चाहिए। एक साहब आए, डॉक्टरों ने जवाब दिया है मेरी नानी जो है बीमार है, मौलाना शिफा की डेस्टिनी। शब कद्र, हज, ज़ियारत, उम्र, सेहत, औलाद, रिज़्क़, सब शब कद्र में, दुनिया आखिरत शब कद्र में। अजीजों, ये याद रहे, उम्मत मुस्लिमा ने गलत नहीं किया। सूरह कद्र की बुनियाद पे सुन्नी हो, शिया हो, सब ये मानते हमारा अकीदा है, शब कद्र वो रात है जिसमें सारे फैसले होते हैं। लेकिन और ने बता दिया, शब कद्र से बड़ी कोई रात है जिसका नाम शब आशूर है। इस रात बुलंद तरीके से सलावत पढ़ेंगे। शब कद्र से बड़ी रात बना दिया शब आशूर को, शब आशूर को शब कद्र से बड़ी रात बना दिया। तब मेरे लिए उसमें फर्क है। अच्छा क्या हुआ? अच्छा बड़ी रात को बना दिया। एक जुमला और सुनते चले, और वो क्या जानते हैं? शब कद्र वो है जिसमें औलाद मांगी जाती है। नहीं समझ गए? शब कद्र वो है, बस तो बिल्कुल हट के जो बात कह रहा हूं, शब कद्र वो है जिसमें औलाद मांगी जाती है बल्कि बचाई जाती है। शब आशूर वो है जिसमें औलाद कुर्बान की जाती है। शब कद्र वो है जिसमें मनसब मांगा जाता है। शब आशूर वो है कि यजीद के मनसब को ठुकराया जाता है। शब आशूर वो है कि जिसके अंदर औलाद बचाई नहीं जाती। शब कद्र वो है जहां माल दिया जाता है। शब कद्र वो है, ये शब आशूर वो है जहां माल को ठोकर लगाई जाती है। सलवात पढ़ेंगे। एक बार इससे बेहतर हमें लगता है सलवात पढ़ेगा। और देखिए नजरिया बदल दिया ना। वैसा तुक्का अलहिम आयातुल रहमान खर्रू सजदा होती है। शब आशूर, शब कद्र, शबे शबे जिक्र है। शबे कद्र क्या है? शबे जिक्र है। गलत कह रहा हूं? ठीक है। पिछले 20 साल से अमल करते हैं मेरे साथ, आप जानते हैं क्या है? तस्बीह पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है? अल्लाह में मोहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, सब क्या है? जिक्र है। रात ये भी रात होती
قرآن صامت سے منسوب ہے، یہ قرآن ناطق سے منسوب ہے۔ اس رات میں خدا نے دیا ہے، اس رات میں خدا کی راہ میں دیا گیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی واہ۔ توجہ ہے، اس رات میں خدا نے دیا ہے، اس رات میں خدا کی راہ میں دیا گیا ہے۔ اس رات میں خدا سے مانگا گیا ہے، اس رات میں جو کچھ دیا ہے اس سے اس کی راہ میں دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے؟ وہ شب ذکر ہے، یہ شب فکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی واہ واہ۔ وہ شب ذکر ہے، یہ شب فکر ہے۔ شب ذکر میں زبان حرکت کرتی ہے، شب فکر میں روح حرکت کرتی ہے، قلب حرکت۔ جب شب ذکر ہوتی ہے تو زبان متحرک ہوتی ہے، جب شب فکر ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد خیال اور شعور حرکت کرتا ہے، اور جب خیال اور شعور حرکت کرتا ہے تو یزید کا خیمہ برا لگنے لگتا ہے، حسین کا خیمہ معراج بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس سے بہتر و بلندتر صلوات پڑھیں گے۔ بلکہ جملہ اور کہیں شب ذکر اور شب فکر سے، اور وہ یہ کہ شب قدر میں انسان، حالانکہ اس میں بھی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، شب قدر میں صرف دنیا کی فکر میں رہ جاتا ہے، شب عاشور میں جب آتا ہے تو آخرت کی فکر ہو جاتی ہے۔ اور یہ یاد رہے، اب آہستہ آہستہ وہی چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ اب ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے، یاد رہتا کہ اس فرش ادا سے اور تیار کیے جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس فرش ادا سے وہب قلبی تیار کیے جائیں۔ یہ درسگاہ ہے، درسگاہ میں سلیبس ہوتے ہیں نا بھائی، بہت چھوٹا طالب علم ہوں، لیکن ایک بات ہے، جب یہاں بیٹھ جاتا ہے نا جو، تو وہ ہوتا ہے معلم۔ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ معلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی اصلاح کر کے اپنے جیسا بنائے، بلکہ ہر استاد کی خواہش، ماں باپ سے زیادہ استاد اپنے بچوں کو چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر ماں باپ سے زیادہ اپنے بچوں کو استاد چاہتا ہے نا، تو استاد کی کوشش یہ ہونی چاہیے بچوں کو بہتر بنائے، کمتر نہ بنائے۔ پتہ نہیں اس معاملے میں ہم یہ کوشش کر پائے نہیں کر پائے۔ نہ میں فکریہ ہے یا میرے لیے بھی، آپ کے لیے۔ اچھا، ہم نے اردو میڈیم میں پڑھا ہے ہندوستان میں، اس کے بعد حوزے میں پڑھا۔ اب علی اور انڈیا اسکول میں جہاں جا رہے تھے، میں گیا وہاں، اور اس کے بعد مثال دے رہا ہوں، ہوا نہیں ہے۔ ان کے اسکول چلا گیا، اور اس کے بعد میں لے کے گیا، ٹیچر سے کہا دیکھیے میں نے بچوں کا داخلہ کرا رکھا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ان کو کتابوں کی لسٹ دی، کہا یہ کتابیں پڑھانا، دیکھا یہ وہ وائف لسٹ لے کے آ گئی تھی۔ میں دوسرے دن جو ہے لسٹ تو ساتھ رکھی گھر کے اندر، میں گھر سے لے کے گیا، منطق لے کے چلا گیا، اصول الفقہ لے کے چلا گیا، فقہ لے کے چلا گیا، تاریخ و فلسفہ لے کے چلا گیا، تفسیر لے کے چلا گیا۔ میں نے کہا آپ نے 8 کتابیں مانگی تھی، 8 کتابیں لیجیے۔ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ میں نے کہا میں اپنے بچوں کو پڑھانا، کہا آپ نے پڑھانا چاہا ہے تو پھر اس کے بعد ہمارا اسکول ہے۔ میں نے کہا میں نے یہ پڑھا ہے۔ ٹیچر نے ہم کو لے جا کے پرنسپل کے پاس بٹھا دیا، اس نے پرنسپل سے کہا، پرنسپل اور ٹیچر تمام کو، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسکول ہمارا ہے، جو سلیبس ہمارا ہے ہم وہ پڑھائیں گے، آپ نہیں پڑھا سکتے۔ جب یہ حسین کا مدرسہ ہے تو سلیبس حسین کا ہوگا، ہمارا اور آپ کا نہیں ہوگا۔ حسین کے مدرسے میں ہر آدمی اپنا سلیبس پڑھانا، حسین کا سلیبس کون پڑھائے گا؟ ایک بلندی میں سلوات پڑھیں گے، واہ واہ۔ حسین کے سلیبس میں کیا ہے جانتے ہو؟ ایمان۔ حسین کے سلیبس میں کیا ہے جانتے ہو؟ وفاداری۔ حسین کے سلیبس میں جانتے ہو کیا ہے؟
तकवा। हुसैन के सिलेबस में जानते हो क्या है? सच्चाई। हुसैन के सिलेबस में जानते हो क्या? नमाज की पाबंदी। अगर नहीं समझ में आता तो फिर क्यों ज़ियारत में गवाही देते हो? अशहदु अन्नका क़द अक़मता सलात व आतैता ज़कात व अमरता बिल मारूफ व नहैता अनिल मुनकर। अजीजों, ज़ियारत के अंदर इन फिक्रों को इमाम वक्त ने शामिल करके बता दिया। ये याद रखो, ये सिर्फ ज़ियारत नहीं है, निसाब तालीम मरकज़ हुसैन, निसाब तालीम मदरसे हुसैन। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेगा। तो अजीजों, इमाम जब चलने लगे ना, तो इमाम ने जिसकी गर्दन पे कोई हक है वो हमारे साथ है। किसी ने कर्ज लिया हुआ है, फिर उसके बाद इसका मतलब है कि हुसैन का मकसद कभी भी भीड़ नहीं रही है। हुसैन का मकसद इखलास रहा है, हुसैन का मकसद किरदार रहा है। आपको अंदाजा नहीं, इस वक्त सूरत हाल बाज मकामात पर तो ये सूरत हाल हो गई है कि मर्द मातम कर रहे हैं, औरत नमाज पढ़ रही है। और उसके बाद जब लोगों ने उनको कहा कि क्या कर रहे हैं, कहने लगे कि अगर ये करेंगे तो भीड़ आएगी। मजलिस से भीड़ की या हुसैन की? भीड़ तो आएगी हुसैन की मान, भीड़ तो आएगी, वक्त का हुसैन नहीं। फिर एक काम करो, तुम भीड़ की मजलिस किया करो, हुसैन की मजलिस ना किया करो। रसूल से लेके 11वें इमाम और 12वें इमाम तक इनका मकसद और हदफ इस्लाह रहा है, इस्लाह रहा है। इनका मकसद और हदफ जो रहा है ना, विलायत इस्लाह फिक्र और अक़ायद का नाम है। अभी जो पानी से वुज़ू करते हैं कुछ देर के बाद टूट जाता है, लेकिन आजादारी से जो तहारत होती है ना, तो नस्लों की तहारत होती है। ये वो जो पाकीज़ा वुज़ू है ना, इससे नस्लों की तरबियत होती है। कोशिश कीजिए कि फिर उन्हें तलाश कीजिए। जब तुमसे खुद कहते कि हम तुमको तन्हा नहीं रहने देते, तुम उन्हें तन्हा करते हो। हमारे और आपके 10वें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम 10वें इमाम से एक शख्स कहता है, मौला हम आपसे बहुत दूर होते हैं, हम क्या करें, कैसे आपसे राजी करें? इमाम कहते हैं, देखो तुम्हें हमारे पास आने की जरूरत नहीं, तुम हमें अपने पास बुला लो। आंखें बंद करो, हमसे बातें करना शुरू। होता है जब आपके पास सेहत साथ देती है, माल होता है, हालात होते हैं, बाद लोग साल में 2 मरतबा 3 मरतबा करबला जाते हैं, तुम तो दिन में साल में 3 मरतबा करबला जाते हो। हुसैन कितनी मरतबा आ जाते हैं? तुम चाहो तो 365 दिन अपने घर हुसैन को बुला सकते हो। हुसैन को 365 दिन घर में बुलाने के लिए ना आपको कौरमे और बिरयानी की जरूरत नहीं होती है। हुसैन तुमसे रेड कारपेट नहीं मांगते, हुसैन तुमसे गुलों की रविश नहीं मांगते, हाँ इखलाक की रविश मांगते हैं, इखलास की रविश मांगते हैं। हुसैन तुमसे हुसैनियत का मुतालबा करते हैं। अगर फर्श हुसैन का हो ना, तो फिक्र भी हुसैनियत हो। कि मेरे भाई रजा भाई की बड़ी
مخلصانہ کوشش ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال ان کے گھر کی مجلس جو ہوتی ہے نا وہ سب سے بڑی منفرد اور مختلف مجلس ہوتی ہے. پورے سال بھر کی مجلسوں کا ایک خلاصہ ہوتا ہے اور ایک پیغام آپ کے پاس سمٹ کے پہنچتے ہیں جو میرے لیے. اچھا بھائی سب سے خراب بڑی خراب وجہ جو اصلاح کرنے والے انہوں نے خود اپنی بھی اصلاح کی. جھوٹ مکر فریب یہ تمام کے بعد اصلاح ہوتی ہے. 365 دنوں سے کیسے بنایا پتا ہے کہ اخلاص کا فرش ہو, اخلاق کی چھت ہو, کردار کی دیواریں, تقوی کی روشنی ہو, ایمان کا اجالا. یہ تمام ہو جائے نا تو حسین تمہارے گھر آ جائے. اتنا ہی نہیں بلکہ اسی چیز کے اوپر اور آگے بڑھ کے کہتا ہوا وہ جو بہت آپ نے ہمیشہ سنا جو امام زین العابدین اسلام علی روایت ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں کیا کریں؟ بادشاہوں کے گھر اہل بیت کے جانے کی روش تو چھوڑیے. یہ میر علی سنا ہمارے آج میر علی زندہ کیوں؟ ہم یہ شبادیاں کریں گے یاد رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ 2-4-10 سال زندہ رہیں کہ پھر مر جائیں. اگر سالگی کریں گے تو میر انیس کا ہمارے سامنے کہ ہمارے اصل کی مثالیں سکھتے جعفر صاحب دیکھنا ہے. جتنے مطالبے والے تھے سب مر گئے. سکھتے جعفر زندہ ہے, سادگی زندہ رہتی ہے, اخلاص زندہ رہتا ہے, اخلاص زندہ رہتا ہے, شرافت زندہ رہتی ہے, کردار زندہ رہتا ہے. اس کو میرے خیال میں تھوڑا سا صحیح کرتے میں بڑی دیر سے کوشش تو کر رہا ہوں کہ اپنی آواز کو ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک مرتبہ سے بہتر بلند تر صلوات پڑھیں آپ. بس وہ آخری کو کوئی آواز کون سکے اتنا کرتی نہیں بس عزیزہ نہیں کریں تو کیونکہ مجھے وہ ایکو کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور مائکروفون کا محتاج نہیں رہتا, لیکن کم سے کم وہ آخر تک آواز بس پہنچ گئی ہوگی. ایک بلند ترین صلوات پڑھنے آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ بھی ایک مرض ایک بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیے گا. یہ آنا ہے آنے کا کام ہے استعمال ہونا, تو یہ استعمال ہے آپ کو استعمال نہ کریں. تو اکثر یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو استعمال کرنے لگا ہے تو کہنا نزیدہ نہیں کریں. تو گفتگو ہماری طرف سے وہاں پہ پہنچ گئے. امام کے پاس آنا تو کیا دیکھو میرے بابا کی مجلس برپا کر دو ہمارے. جب ان کے بابا کی مجلس برپا ہو تو پھر اس کے بعد ان کے بابائی کی تصویر بھی بیان ہوئی. ان مجلسوں میں قال الباقر قال الصادق قال الحسین سے آگے ہمیں بڑھنا ہی نہیں. قال الباقر قال الصادق آپ اندازہ لگائیں. چھٹے امام کے لیے جو ملتا ہے آپ نے سنا مجلسوں میں اس سے بھی سنا 17 نومبر کے آس پاس پھر سنیں گے علماء صاحب تو مدینے میں جو مدرسہ تھا نا چھٹے امام ایک وقت میں 4000 اسٹوڈنٹ کہتے تھے قال ابا عبد اللہ. آپ کے پاس جو 12 امام ہیں ان میں 2 ابا عبداللہ ہیں. گھر پہنچتے پڑھتے ہیں نا ابو الحسن 4 اور 5, ابا جعفر 2, ابا عبداللہ 2, ایک تیسرے امام اور ایک چھٹے امام کا 4000 اسٹوڈنٹ جو کہتے تھے قال ابا عبداللہ قال ابا عبداللہ ان ابا عبداللہ. اب ہماری مجلسیں ہو نا تو اگر آپ یہ کہتے 1 لاکھ کا مجمع ہے تو یہ نہ کہیں قال ابو
القاسم 1 لاکھ کا مجمع کہہ رہا ہوں قال الحسین. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. توجہ ہے ہمیں آپ کو وہاں لے جانا. یہ سامی کی معراج ہے, یہ ذاکر کی معراج ہے, یہ خطیب کی معراج ہے, یہ مجلس کی معراج ہے. جملہ اور کہتا ہوں اب عبداللہ سمجھا بچوں جوانوں کے جب تاریخ کی روایات کی کتابیں دیکھو اور زیارت دیکھو نا, تو زیارت میں جب بھی اب عبداللہ آیا ہے تو تیسرے امام کے لیے اکثر سیرت جب بیان ہوئی ہے تو اس میں اکثر اب عبداللہ جو ہے تیسرے امام کے لیے, لیکن حدیث میں موسٹلی 90% حالانکہ تیسرے امام سے, لیکن جب بھی اب عبداللہ کہا گیا چھٹے امام. بات کون کی نا امام کا وعدہ تو ہے کہ تم مجلس پر کرو گے ہماری, اور اگر امام کا وعدہ ہے تو یہ اس میں وعدے کو پورا کرتے ہیں. تو یہودی کی دعوت میں جس کی جدوجہد ہے جو موضع جناب سیدہ سنتے ہیں تو ان کا وعدہ مانتے ہیں. اور ایسے کئی واقعات ہیں, مثالیں موجود ہیں جس میں ثابت ہو چکا ہے کہ یہ آئے ہیں. میں ڈرتا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے ان کو چاہتے ہوئے تو نہیں دیکھا. ہمیں سے کسی نے مجمع میں سے جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا. اور ہم میں سے کسی نے یہ محسوس تو نہیں کیا کہ مجلسوں میں آنا بند کر دیا ہوں. آپ جانتے ہیں نا کہ کئی مکس گیدرنگ ہوتی ہے تو مولانا ابو قاسم نکاح نہیں پڑھتے ہے نا. آپ جانتے ہیں نا کہ کسی کے کیا اگر ایسا کوئی پروگرام ہوتا, یہ چھوٹا سا طالب علم ہے, مکس گیدرنگ ہوتا ہے, یہ نہیں جائے گا, فلاں چیز ہوگی تو یہ نہیں جائے گا, پہیائی ہوگی تو اچھا یہ نہیں جانتے ان کے کیا خط ہے, ان کی کیا ہے. اگر ان سے ہم نے کچھ لیا تو ہم نہیں جاتے ہیں. اور کئی مرتبہ ہم کہیں گئے ہوں کسی زمانے, الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ بھائی یہاں پہ جو شادیاں ہوئی ہیں باہر کے لوگ آئے تو انہوں نے مولانا ہم تو ہمارے مسلم ملکوں کے اندر سوچتے ہیں کہ اس طرح کی شادیاں کیوں نہیں ہوتی. کہ آپ سب کی محبتیں جو سنتے ہیں میری بات کو کہ گرمیوں کا موسم ہے تو ریسپشن پہلے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نماز جماعت ہوتی ہے. سردیوں کا موسم ہے, شادیوں میں کہاں نماز, تو مجلسوں میں لوگ کہتے کہ نہیں کریں. الحمدللہ آپ کو خوش نصیب لوگ ہیں میلبرن کے اندر. میں بھی خود ہندوستان سے بھی آ رہا ہوں اور بہت سی جگہوں کے اوپر کرواتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو خوش نصیب لوگ ہیں, اس کی قدر کیجیے گا. جو کام کیا جائے کام خراب نہ ہونے پائے. یہ 20 سال کا خونی جگر رہی ہے. بھائی یہاں پر آنے والے لوگوں نے کہا کہ مولانا کمال ہے کیا آپ کیا مطلب یعنی کہ نماز بھی ہوتی شادی کے اندر سیپریٹ ہوتے, وہاں تو ہم نے اہل علم کیا بھی دیکھا, لوگ آ رہے ہیں ٹیبل ان کی الگ ان کی الگ. آپ کو شادی میں روکا اس طرح سے تو اس کا نتیجہ کہ مجلسوں کا تقدس باقی ہے. تو میں جو بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم کہیں چلے جائیں بلکہ بمبئی کی ایک شادی کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو بات آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. بلندترین صلوات پڑھیں گے اسی میں بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو میں نے کہا کہ امام کو آتے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جاتے دیکھ رہے ہیں. بہت پہلی کی بات ہے, میں نیا ہندوستان میں ایران سے آیا ہوا تھا اور نکاح پڑھنے کے لیے مجھ سے کہا کہ نکاح مسجد میں ہو. اچھا یہ بھی ہمارے ایک بڑا تقدس ہے ماشاء اللہ. بات رند کے رند رہے ہاتھ سے, ٹھیک ہے یاد نہیں یاد, رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت جائے. مسجد میں نکاح کا بڑا مذہبی کرانا ہے, بڑا مذہبی کرانا. نکاح مسجد میں بڑا دنیا دار کرانا. ریسپشن ایسی جگہ کے اوپر بھائی علمی دنیا بھی موجود ہے, فلمی دنیا بھی موجود ہے, قلبی دنیا بھی موجود ہے, سب موجود ہے. دین کا سر قلم ہو رہا. تو ریسپشن ایسی جگہ بھائی کیا کریں دنیا میں یہ بھی بھیا کہا جاتا ہے کیا کریں دنیا میں رہتے ہیں تو یہ کرنا پڑے گا.
तुम्हारी दुनिया उसी में होनी चाहिए जो अहले बैत ने बताया। अहले बैत के चाहने वाले दुनिया के कामयाब तरीन लोग हो सकते हैं। क्या हुआ? अब उन्होंने रिसेप्शन किया था बंबई के बहुत बड़े इलाके के अंदर। खुदा खैर रहमत करे, वालिद मोहतरम भी थे और वालिद मोहतरम ने, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, आप भी कहें, हमारा भी इरादा नहीं था, लेकिन हम दो जब चले जाएंगे तो उससे काम हो जाएगा कि दूसरों की आदत बच जाए। मैंने कहा इज्जत बच जाएगी हम लोगों की, कहे पर अमल भी होगा। क्या चलते हैं इस्तिखार पर, इस्तिखार किया बेहतर पहुंचे हम वो जगह और तमाम जमाना नहीं मुअय्यन करेंगे, लोग गूगल पे सर्च भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत बहुत बड़े शख्स की शादी। मतलब भी दुनिया के अंदर ताल्लुक तो था, लेकिन वो जो दूसरी इंडस्ट्री है उनमें उनका बड़ा इन्फ्लुएंस था। और मजलिसों के हमारे बड़े मद्दार है। इस्तिखार आ गया, बेहतर टैक्सी से गए और टैक्सी यहाँ उतरे, वहां देखा कि ऐन उसी बात मुझे रिसेप्शन हॉल लॉन्च है ना, उसके बाहर वो घोड़े पे पूरी बारात जा रही, मौलाना भी उसी वक्त पहुंचे। वो जो उनके अजीज थे जो इंतजामिया में, इमाम बारगाह वगैरह में बहुत एक्टिव हुआ करते थे, उन्होंने देखा थोड़े में सड़क पार करके हमारे पास आए, हम लोग तो गाड़ी में दोबारा जाना चाहते हैं, मौलाना चलिए। तो एक जुमला मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे इतना पता है कि मौला भी नहीं आएंगे, मौलाना तो खुद नहीं आ रहे, तो मौला कहां से? खुदा हाफिज़ के पास तो मौलाना 5 मिनट दीजिए। अब आप सोचे सिचुएशन ऐसी, इसके अंदर क्या होने 5 मिनट में क्या होने वाला? कहने नहीं मौलाना ठहरे। वो गए, उन्होंने जो समझाया और तमाम चीजें, भाई इंतजामिया में भी थे, मां बारगाह वगैरह के अंदर, उनका रिश्ता भी उस फैमिली के अंदर था। 5 मिनट के बाद क्या हुआ, जो भीड़ थी ना बाहर, और अलहमदुलिल्लाह क्योंकि शादी की जो जगह होती ना आपकी, वो भी ऐसी जगह होती जहां पर दुआएं खूब होती, उसके साथ क्या वो चीजें रुखसत हो गई। अब दूल्हा जो गया है इस तरह से गया कि वालिद मेरे आ गए हैं, साथ में मैं हूँ, दूल्हा है वो घोड़े पे है, उसके बाद लोग सलवात पढ़ते हुए जा रहे हैं, जश्न की कैफियत होगी, और सारा खत्म हो गया। दूल्हे के वालिद जो उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम रखते थे, उन्होंने वालिद के हाथों का पूछा लिया, मेरा पूछा लिया, मैं शुक्रिया मौलाना, आपने हमारी आखिरत बचाई। मसला ये कि अगर हमारे लिए उन जगहों के ऊपर इस बात का ख्याल करना जरूरी है, तो मजलिसों में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बड़ा ख्याल किए हुए यहाँ पर, लेकिन इस वक्त दुनिया भर में ये मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो लिहाजा हमें बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है कि याद रहे, क्योंकि मैंने कहा अब जो वाकई के बाद जो नतीजा देना चाहता हूँ, उनकी निगाह पड़ गई कि मौलाना टैक्सी से उतरे, अमामा दिखाई दिया, शेरवानी टोपी दिखाई दी, दौड़ के चले आए, वापस जा रहा था, उन्होंने मुझे रोक लिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा हमारी मजलिसों के अंदर जो आजकल के हालात दुनिया भर में हुए, अगर वैसे ही रहा तो शहजादी आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता, और अगर आई तो जा नहीं होगी, तो जाने का भी हमें नहीं पता। इमाम ज़माना आए या नहीं मुझे नहीं पता, जा रहे होंगे पता नहीं चलेगा, जा रहे होते दिखाई देते तो रोक लेते, नहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन रोकने का, रहने का एहसास करो। अगर उस मजलिस के अंदर इताअत हो रही है तो इसका मतलब शहजादी मौजूद है, इमाम ज़माना मौजूद है। अगर नाफरमानी हो रही है तो इसका मतलब ये हम हैं वो नहीं है, जिसको फुर्सा देना वही मौजूद नहीं है। बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे, मजालिस का तफक्कुर। यकीन मानिए आखिरी चंद जो दिन रह गए वो आते हैं, इतना ही नहीं, एक मर्द मोमिन ने अपने घर पे मजलिस बर्पा की, इमाम को बुलाया, इमाम बैठे, कुछ देर के बाद वही जहरी जगह मैंने देखा कि इमाम फर्श पे नहीं है, और अजीजों अज़ादारों की अहमियत देखी आपने। उसने सोचा शायद इमाम नाराज हो गए, काश इस तरह से हम एहसास करते कि इमाम मजलिस में है या नहीं है। वह एक मर्तबा उठता है
तलाश करता हुआ निकलता, दरवाजे पे देखता है कि इमाम वहां बैठे हुए हैं। बाजीजों, जो तारीख ने बताया वो कहने की मुझ में हिम्मत भी नहीं होती है। कहाँ इमाम सज्जाद, कहाँ आने वाले ये अज़ादार? अल्लाह अकबर। बाजी मैं आपकी तरफ की ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हाय मेरा मौला, आने वाले अज़ादारों का इस्तेमाल करता है। कब मौला आप यहाँ क्यों बैठे? कब मैं कैसे वहां बैठ सकता हूँ? मेरी दादी फातिमा ज़हरा यहाँ बैठी हुई है। वजज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। ऐसी एक मजलिस है सादिक़ आले मोहम्मद के यहाँ। अल्लाह अकबर। अरे जाकिर मिंबर